السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیغام یوٹیوب چینل کے رمضان اسپیشل کے خصوصی پروگرام ہم رمضان کیسے گزارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ادا کی جانے والی ایک نماز کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے، جسے ہم اور آپ نماز تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اور کتب احادیث میں جس کو قیام رمضان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک میں ادا کی جانے والی ایک خاص نماز ہے، جس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی بندہ رمضان کے مہینے میں عبادت کا اہتمام کرے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیام رمضان کے نام سے جس نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور جس نماز کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرماتے تھے۔ البتہ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو انفرادی طور پر ادا کیا ہے، جبکہ اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ بھی ادا کیا ہے۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اس نماز کی امامت فرمائی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی۔ اگلے دن لوگوں کو پتہ چلا اور لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے شوق میں مسجد میں جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تیسری رات اور مجمع ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ چوتھی رات میں اتنا مجمع آ گیا کہ مسجد کی جگہ بھی تنگ محسوس ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ فجر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا: مجھے پتا تھا، تمہاری حالت کا مجھے اندازہ تھا، لیکن میں نے باہر آ کر کے یہ نماز اس لیے ادا نہیں کی کہ تمہارے اندر جو ذوق و شوق ہے، یہ دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ اور گنہگار ہو۔ اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نماز ادا نہیں کی گئی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت مختلف ہنگاموں اور مختلف فتنوں کو ختم کرنے کی نظر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا مسئلہ، اس کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ان کا مسئلہ، کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، ان کا مسئلہ، حفاظت قرآن کریم کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار میدان میں آ گئے، تو بہت سارے ایسے مسائل داخلی اور خارجی تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت جو مختصر ہے، انہی سب چیزوں کی نظر ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اور ان کی خلافت کے شروع زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے اعتبار سے مسجد میں جمع ہوتے تھے اور اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، متفرق حصوں میں بٹے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے سوچا کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے کے مطابق، جس طریقے سے آپ نے 3 رات جماعت کے ساتھ نماز ادا کرائی ہے، لوگوں کو جمع کر دیا جائے، ایک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں اکٹھے ہو کر کے، کیونکہ اب فرضیت کا وہ خدشہ نہیں رہا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جماعت قائم ہوئی۔ تب سے لے کے آج تک تراویح کی یہ جماعت، قیام رمضان کے نام سے بیان کی گئی یہ نماز، رمضان کے مہینے میں ادا کی جانے والی اس خصوصی نماز کا سلسلہ امت محمدیہ میں قائم و دائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ سلسلے کو قائم و دائم رکھیں۔ تراویح کی نماز کے بارے میں ایک بحث جو عام طور پہ رمضان کے آنے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوتی ہے
کہ اس کی رکعت کتنی ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ رکعت تراویح کا جو اختلاف ہے وہ در حقیقت تراویح کی نماز یا قیام رمضان کی نماز کی رکعت کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اختلاف اس بات کا ہے کہ قیام رمضان اور صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اور رمضان کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں ایک نماز ہیں یا الگ الگ ہیں۔ یعنی تہجد کی جو نماز ہم 11 مہینے پڑھتے ہیں، رمضان میں آنے کے بعد تراویح کے نام سے وہی نماز ہے، یا تراویح کے نام پر تہجد کے علاوہ الگ کوئی نماز ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے دور حاضر کے ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، وہی تہجد کی نماز ہے جو تراویح کے نام سے پڑھی جاتی ہے۔ 11 مہینے میں یہ نماز صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھنا یعنی رات کے آخری حصے پڑھنا اور تنہا پڑھنا افضل ہے، جبکہ رمضان کے مہینے میں یہی نماز جماعت کے ساتھ اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ ظاہر ہے جب وہ تہجد کو تراویح کو تہجد ہی سمجھ رہے ہیں تو تہجد کی جو رکعات ہوں گی وہی رکعات تراویح کی بھی ہوں گی، جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے، اور اس میں اہل سنت والجماعت کے بہت سارے طبقات ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ تہجد ایک مستقل نماز ہے، تراویح ایک الگ نماز ہے۔ حرمین شریفین کا معمول بھی یہی ہے، تہجد کے نام پر جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ صبح صادق سحری کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، اور تراویح کی نماز عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور عام طور پہ مسجدوں میں یہ سلسلہ برقرار ہے۔ بہت سارے اہل حدیث بھائیوں کو بھی میں نے یہی دیکھا کہ وہ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد بھی الگ سے سحری کے وقت میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اس اختلاف کی بنیاد یہی ہے کہ تہجد اور تراویح الگ نماز ہے یا دونوں ایک نماز ہے۔ دلائل اور شواہد لوگ اپنے اپنے اعتبار سے پیش کرتے ہیں۔ البتہ اس موضوع پر ایک کتاب شیخ سالم عطیہ علیہ الرحمہ جو مدینہ المنورہ میں خدمت انجام دیتے تھے ان کی ہے، جس میں مسجد نبوی کے اندر مختلف عہد میں مختلف صدیوں میں جو نماز تراویح ادا کی گئی ہے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، جس کا اردو ترجمہ مسجد نبوی میں تراویح عہد بعہد کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت سے کم تراویح ادا نہیں کی گئی ہے۔ آج بھی حرمین میں یہی معمول ہے۔ ان سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس وبا کی وجہ سے اس میں تخفیف کی گئی ہے، اور بجائے 20 کے 10 رکعت تراویح کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کے اہتمام کی توفیق بخشے، اور اس ماہ مبارک کو ہم سب کے حق میں، پورے عالم اسلام اور پورے عالم انسانیت کے حق میں خیر کا باعث بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔